ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے طبقے میں ڈیوائڈ افراد رہتے ہیں، بہت سی ذاتیں رہتی ہیں، ہر ذات دوسری ذات سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے۔ جو جاٹ برادری ہے ان کا اپنا انداز ہے، وہ شادی نہیں کرتے جب تک لڑکی والوں کے پاس کو 2-4 قلعے نہ ہو۔ مغل برادری ہے ان کا اپنا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں جناب کوٹھیاں یہ وہ، مطلب جو بھی ہے۔ رائی برادری ہے ان کا اپنا مزاج ہے۔ تو ہر طبقے نے، ہر جو ہے وہ جو یہ ہمارے بنے ہوئے ڈیوائڈ ہوئے ہیں قبیلے، انہوں نے اپنا اپنا طرز زندگی بنایا ہوا ہے۔ کوئی بندہ دوسری برادری میں جانا اپنی توہین سمجھتا ہے، رشتہ جتنا مرضی اچھا ہو دوسری برادری میں، ہم کہتے ہیں ہماری جناب ناک کٹ جائے گی، برادری والے کیا کہیں گے غریبوں کی بچی لے آئے ہیں، برادری والے کیا کہیں گے دہیج میں کیا لے کے آئے ہیں، برادری والے کہیں گے او یار تینوں کو کڑی نہیں لبھی تو جناب، اور جٹ والا جو ہے وہ مغلوں والے کو کہے گا، وہ رائیوں والے، یعنی کہ آپس میں اختلاف پڑا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں اپنے برادری سے باہر نکلتا۔ تو جو چیزیں جو لوگ اپنی برادری سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، وہ اسلام پر کب چلیں گے، وہ اسلام کو اپنے گھر میں کب لے کر آئیں گے؟ تو ہمیں ان ذاتوں سے نکلنا ہوگا، ذاتوں سے نکل کر ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کرنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے، ان کا اپنے زمانے میں پہلوانی میں نام تھا۔ پورے علاقے کے اندر کوئی بھی ان سے کشتی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا۔ بڑے سے بڑا پہلوان جنید بغدادی کے سامنے چند سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، ایسی اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہوئی تھی۔ تو ان کو بادشاہ نے یہ مقام دیا کہ اپنے ساتھ بادشاہ کرسی بچھاتا کہ جنید یہاں بیٹھا کرو، جنید بغدادی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ بڑی شان، بڑا مقام جنید بغدادی کو ملا۔ اور پھر کیا ہوا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو جنید کو ہرائے گا کشتی میں، اتنی دولت، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، یہ سارا کچھ اسے دیا جائے گا۔ ایک سید زادے تھے غریب، اب ادھر اعلانات ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے، اب کون جنید سے لڑے؟ وہ جنید کی تو پورا سکہ بیٹھا ہوا تھا اپنے علاقے میں، ہر بندہ پنجہ لڑانے سے ڈرتا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں۔ ظاہری بات ہے اب پورے کھیت کے اندر وہ جناب ارد گرد لوگ ہوں تو بندے کے کندھے زمین پہ لگ جائیں تو لوگ تو ویسے ہی تانے دے دے کے مار دیتے ہیں بندے کو، جا تیرے پلے کچھ بھی نہیں ہے گا، وہ جا فلانے بندے کو لار گیا، وہ جا تیرے پلے کچھ نہیں ہے گا۔ یعنی کچھ برادری ازم پر ہوگا، کچھ دوستوں میں ہوگا تو وہ کہے گا وہ جو زندگی تھی 2-4 دن کی وہ بھی بیچارہ چھپ چھپ کے گزارے گا۔ تو یہ ایک مزاج ہے معاشرے کا۔ تو ایک نہ غریب سید زادے، بدن کمزور ہے، آ کے کہنے لگے کہ میں جنید بغدادی کا مقابلہ کروں۔ اب سارا مجمع ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان نام نہیں لیتے، تو یہ کمزور سا بندہ ہے، یہ جنید بغدادی سے لڑے گا۔ پنڈال سج گیا، بادشاہ کا حکم ہے کہ جو جنید بغدادی کو ہرائے گا یہ سارا مال و متاع اتنا جو ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ اب دیکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ولایت سے پہلے بادشاہ کے قریب بیٹھا کرتے تھے، بڑا عالی مقام، کرسی بادشاہ کی کرسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ چھوٹا مقام تو نہیں ہے، بڑا مقام ہے یہ، بڑا اسے دنیاوی طور پر نوازا گیا۔ لیکن جب پنڈال لگ گیا، جنید بغدادی کی کشتی کے اعلان علاقوں میں ہوا کرتے تھے، آج کشتی ہے، آج کشتی ہے، چلو چلو، وہاں پورے کا پورا علاقہ مجمع لگا ہوتا۔ اب کیا ہے، جیسے ہی پنجہ آزمائی ہونے لگی تو وہ قریب آ کر نہ سید زادے کہنے لگے جنید میں بھی جانتا ہوں کہ میں کشتی کرنے میں بظاہر تیرے مقابل نہیں ہوں، لیکن جنید ایک بات یاد رکھنا، میں سید ہوں اور میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو میری اتنی ہمت نہیں ہے میں کسی کے در پہ جا کے سوال کروں، چونکہ میں آل رسول ہوں تو میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہاں جنید سودا کر لے، آج میرے لیے اپنی عزت کو قربان کر دے، کل محشر کے دن میں اپنے نبی سے کہہ کے تجھے عزت کا تاج عطا فرماؤں گا، سودا کر لے جنید آج میرے ساتھ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ سید زادوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ میں سید ہوں اور میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو جنید بغدادی کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ سید بادشاہ، اب بات یہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ زمین پہ گروں گا تو لوگ کہیں گے جناب یہ تو یہ ہے وہ ہے، ایسا کرتے ہیں ہم پنجہ آزمائی کریں گے، ایک بار میں آپ کو پیچھے کروں گا، ایک بار آپ مجھے پیچھے کریں، پھر 2-4 بار آگے پیچھے کریں گے، آپ مجھے دھکا دیجئے گا، میں جو ہے وہ گر جاؤں گا، لوگ بھی دیکھیں گے مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں جنید ہار گیا۔ اور سید بادشاہ نے کیا کہا کہ آج اپنی عزت کو
میری عزت پر قربان کر دیں، کل قیامت کے دن عزت کا تاج میں اپنے نانے سے لے کر آپ کو دوں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اب جیسے کشتی ہے، کشتی ہو رہی ہے، ایک بار آپ نے پیچھے کیا، ایک بار انہوں نے، یوں کرتے کرتے انہوں نے دھکا دیا، جنید بغدادی گھومتے گھومتے زمین پر آ کر گر گئے۔ شور مچ گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، جنید، وہ جناب بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا، وہ لوگ جو دروازے کھول کھول کے دیکھا کرتے تھے، انہوں نے دروازے بند کرنا شروع کر دی۔ جنید ہار گیا، وہ ہارا بھی کس سے؟ وہ کمزور بدن والے سے، اس سے تو ہم بھی لڑائی کرتے تو ہم بھی جیت جاتے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ بیچ میں کہانی کیا ہے۔ اب سارے کا سارا مجمع چند سیکنڈ کے اندر خالی ہو گیا۔ جنید کو کہنے لگے، او جا، تیرے پلے کچھ نہیں تھا، او دیکھ تو صحیح، تو ایسے ہی کہتا تھا میں یہ ہوں، میں وہ کر دوں گا، آئے پورے شہر میں کوئی مقابلے میں۔ لوگ، آپ کو پتہ ہے نا، لوگ ظاہری شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ آج بندہ کسی پوسٹ پہ ہے، دور سے چوری صاحب، آج وہ بیچارہ اتر جائے، کل کو لوگ سلام لینا چھوڑ دیں گے اس سے۔ لوگ ظاہری منصب کو پیار کرتے ہیں آج کل، تو ظاہری منصب جنید بغدادی سے بھی گیا۔ لوگ چند منٹ کے اندر اندر ہی پنڈال سارے کا سارا خالی، اور پنڈال خالی بھلا کیسے ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کو جو سب سے زیادہ دکھ لگا وہ یہ تھا کہ لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے نا، چڑھتا ہوا سورج ہے اور جنید زمین پہ گرا ہوا ہے، تو لوگ جنید کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرتے تھے، جاؤ جنید تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، جاؤ جنید تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، کس بندے سے آ رہا ہے؟ تو پاؤں رکھ رکھ کے جنید کے اوپر سے لوگ گزرتے گئے، پنڈال خالی، لوگوں نے دروازے بند کرنا شروع کیے۔ جب ساری دنیا چلی گئی نا، حضرت جنید بغدادی نے اٹھ کر جب دیکھا نا، ایک بھی دروازہ نہیں کھلا ہوا تھا۔ وہ جنید جس کے لیے دروازے کھلا ہوا کرتے تھے، وہ جنید جس کی شہرت کے ڈنکے بجا کرتے تھے، آج سارے کے سارے دروازے اس جنید کے لیے بند ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اٹھے، اٹھ کر جب چلنے لگے نا، پیچھے نعرے لگا کرتے تھے، جنید زندہ آباد، جنید زندہ آباد۔ لیکن چلتے چلتے نا جنید بغدادی کے ذہن میں خیال آیا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو جنید کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ جنید جس کے پورے شہر میں ڈنکے اور شہرت کا نام تھا، لیکن آج اس جنید کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جنید بغدادی گھر جاتے ہیں، گھر جا کر جب بستر پر لیٹے تو آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی شہرت سے جب بندہ یکدم اتر جائے تو پھر دل میں خیال آتا ہے، دل میں پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو جنید بغدادی جب چارپائی پہ رات کو لیٹے اور سونے لگے تو جنید بغدادی کے خیال میں بات آئی، میں نے سید زادے سے سودا تو کر لیا ہے، پتہ نہیں اب یہ سودا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اب یہ ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی خیالات میں نا یہ اس طرح سوچتے سوچتے وہ سو گئے۔ جیسے ہی وہ سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے، جنید ذرا کھڑا ہو۔ جنید کھڑا ہوا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے کھڑے ہوئے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگتے ہوئے جنید کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا جنید تو نے میری نسل پر احسان کر کے تو نے یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں سودا قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ جنید قیامت تو بڑی دور ہے، جب آنکھ کھول کے صبح اٹھے گا نا تو تجھے پتہ چل جائے گا سودا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو دروازے پر دستک ہے۔ جنید بغدادی نے جب دروازہ کھولا تو پورے کے پورے شہر کے اولیاء جنید بغدادی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آج جنید بغدادی آل رسول پر اپنی عزت کو قربان کر کے تو نے بڑا سستا سودا کر لیا ہے، جا ہم بھی تجھے مبارک دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شہر کے اولیاء سے بڑھ کر تجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ ہمیں معاشرے کو اگر اس طرف لے کر آنا ہے نا تو بعض اوقات اپنی عزت کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو معاشرے کا حسن یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہو اور اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے۔